یا توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت میرا آپ کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس مل بیٹھنے کو دین و ایمان کے نفع کا ذریعہ بنائے، دین و ایمان کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنائے، سہارا اور سبب بنائے. میرے بھائیوں، آج زمانے بھر میں گناہ ہر طرف ہیں، ہر آن، ہر گلی، ہر جگہ گناہ ہی گناہ ہے. چاروں طرف مجھے اور آپ کو اس وقت گناہوں کی دعوت مل رہی ہے، گناہوں کا پیغام سنایا جا رہا ہے، اور گناہوں کے اسباب جن کے ذریعے بندہ بسہولت گناہ کر سکتا ہے وہ اسباب میرے آپ کے روبرو پیش کیے جا رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے آدمی کی کہ جہاں نکلے، جہاں بیٹھے، جہاں اٹھے، جہاں چلے، جہاں کھائے، جہاں کمائے، جہاں سفر کرے، ہر مقام پر گناہ بسہولت کر رہا ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ اسے موقع نہیں ملا، اگر موقع مل جائے تو وہ بھی بچ نہ سکے. گناہ کا حال یہ ہے میرے بھائیوں. گناہ کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ دو مصروں میں سمجھیے. عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. گناہوں سے انسان ندامت پاتا ہے، نیکیوں سے انسان شرافت پاتا ہے. گناہوں سے انسان ندامت پاتا ہے، نیکیوں سے انسان شرافت پاتا ہے. گناہ کیا ہے؟ گناہ انگارہ ہے. ہمارے اکابر مشائخ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ گناہ تو ایک انگارہ ہے. جس طریقے سے انگارہ آگ کا خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، جہان کو، زمان کو، کھیتی باڑیوں کو، گھر کو جلا کے رکھ دیتا ہے، اسی طریقے سے گناہ انسان کے ایمان کو، انسان کی نیکیوں کو جلا کے برباد کر دیتا ہے. گناہ ایک سانپ کے مانند ہے، گناہ ایک سانپ کی حیثیت رکھتا ہے. گناہ بچھو کے مانند ہے، خواہ بچھو چھوٹا ہو کہ بڑا. چھوٹا بچھو کاٹے تو بھی انسان مر جاتا ہے، اور بڑا ڈسے تو بھی انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے گناہ خواہ چھوٹا ہو کہ بڑا جب انسان کرتا ہے تو بے ایمانی کے منہ میں چلا جاتا ہے، اور ڈر ہے کہیں بے ایمانی کی موت بھی نہ مر جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. آج میرے بھائیوں، ہم نے گناہوں کو ہلکا سمجھ رکھا ہے کہ گناہ کوئی چیز نہیں. گناہ ہے انسان کو نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے، گناہ انسان کو رونے سے محروم کر دیتا ہے، گناہ انسان کو نماز کی لذت سے محروم کر دیتا ہے. میرے بھائیوں، گناہ ہے انسان کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے. ان الرجل لیحرم الرزق بذنب یصیبہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. گناہ ہے انسان کو تہجد کی دولت سے محروم کر دیتا ہے، گناہ ہے انسان کو آنسوؤں سے محروم کر دیتا ہے، گناہ ہے دل کو کالا کر دیتا ہے، گناہ ہے انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے، گناہ ہے میرے بھائیوں رحم دلی کو ختم کر دیتا ہے، گناہ ہے انسان کی زندگی کا سکون ادھیڑ کے لے جاتا ہے. اتنے سارے نقصانات ایک گناہ کے ہیں میرے بھائیوں. آج اس کا برعکس، اس کا مدد مقابل اور اپوزٹ سکون، جس کے لیے آج مارے پھر رہے ہیں، کما رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، بھائی کا رشتہ توڑ رہے ہیں، تعلقات توڑ رہے ہیں، دیواریں کھڑی ہو رہی ہیں. جی
اپنے بدن کو کالا کیے ہوئے ہیں، اپنے جسم کو کالا کیے ہوئے ہیں، باپ کی بچوں کی رشتہ داریاں ٹوٹ چکی ہیں، نہ باپ کو بیٹے کا پتہ نہیں، بیوی کا پتہ نہیں، اولاد کا پتہ نہیں، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں کیوں؟ اس لیے پیسہ سکون ملے، حالانکہ پیسے میں سکون نہیں، سکون تو رب کی یاد میں ہے، سکون تو گناہوں سے بچنے میں ہے۔ گناہ سے بچ کر وہ سکون ملتا ہے جس کو تم پانی پت کی مارکیٹ میں تلاش کر رہے ہو، جس کو تم میرے بھائیوں حیدرآباد تک تلاش کر رہے ہو، جس کو تم قاہرہ میں اور دہلی میں لونی میں تلاش کر رہے ہو۔ سکون ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ کر ملے گا، کہیں اور بازار سے مارکیٹ سے ملنے والا نہیں۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، تسلی دل کو ملتی ہے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کے یاد کرنے سے۔ تو پھر خدا کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ پھر خدا کو کیوں نہیں مناتے؟ پھر خدا سے کیوں نہیں رابطہ باندھتے؟ پھر اپنے رب سے کیوں نہیں اپنا تعلق بناتے؟ جب سکون اس کو منا کے ملتا ہے، سکون اس کو خوش کر کے ملتا ہے، سکون اس کے حضور سجدے میں پڑھ کے ملتا ہے، سکون اس رب سے تعلق باندھ کے ملتا ہے، یہ دل اس رب کو دے کے سکون ملتا ہے۔ میرے بھائیو پھر وہ سکون کیوں نہیں لیتے؟ رب کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے لوگو سکون میری یاد میں ہے، سکون میری یاد میں ہے، سکون میرے منانے میں ہے، سکون میرے سامنے ڈھے پڑنے میں ہے، سکون میرے سامنے آنسو بہانے میں ہے، سکون میرے سامنے گردن جھکا کے بیٹھنے میں ہے، سکون میرے بھائیو اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر گناہ سے بچنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی دولت عطا فرما دے۔ آج میری آپ کی زندگی گناہوں سے پر ہے میرے بھائیو، اور گناہ انسان کو پیارا لگتا ہے۔ عجیب بات، شیطان نفس انسان کو ایسا ہو جاتا ہے کہ گناہوں کو آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے اچھا بنا دیتا ہے، اور اس کے لیے موقع فراہم کرتا ہے شیطان، تاکہ گناہ کر لے، یہ گناہ کر لے۔ گویا گناہ کو شیطان انسان کی نظر میں ہلکا کر کے پیش کرتا ہے کہ گناہ تو کوئی بھی چیز نہیں ہے، یہ تو پورے شہر کے لوگ کر رہے ہیں، سارے جوان کر رہے ہیں، بد نظری کرنا، موبائل تو ہر ایک کے پاس بڑا بڑا ہے، ہر کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، ہر کوئی تصویریں دیکھ رہا ہے، ہر کوئی گانے سن رہا ہے، یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، میں اکیلے تھوڑے اس بیماری میں گرفتار ہوں، اس میں تو شہر کے اکثر لوگ گرفتار ہیں، اس میں تو اچھے اچھے نیک سالے لوگ گرفتار ہیں، اس میں تو وہ لوگ گرفتار ہیں جن کے پیچھے ہم نیتیں باندھتے ہیں، اس میں تو وہ لوگ گرفتار ہیں جن کو مقتدا اور رہبر سمجھتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ شیطان اس کو سمجھاتا ہے، یہ پٹی پڑھاتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ حاجی صاحب کو دیکھو وہ بھی ایسا کرتے ہیں، وہ نمازی صاحب کو دیکھو وہ بھی ایسا کرتے ہیں، وہ قاضی صاحب کو دیکھو، وہ قاری صاحب کو دیکھو، وہ خطیب صاحب کو دیکھو وہ بھی ایسا کرتے ہیں۔ تو گناہوں کو شیطان انسان کی نظر میں ہلکا کر کے پیش کرتا ہے، چھوٹا بنا کے پیش کرتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ راضی ہو جاتا ہے، یہ تو چھوٹا ہی سا معاملہ ہے، لہذا کر گزرتا ہے، چھوٹا سمجھ کے اسے کر گزرتا ہے۔ میرے بھائیو سانپ کا بچہ تو بچہ ہے نا، چھوٹا ہے نا، اگر اس نے کاٹ لیا بچو گے مرو گے؟ بولو بھائی، بچو گے مرو گے؟ اکثر مر جاؤ گے، اکثر اغلب یہ ہے کہ مر جاؤ گے، بچو گے کم۔ ایسے ہی یہ جو گناہ ہے نا، یہ گناہ ہے نا، یہ ڈس لیتا ہے انسان کو، کئی مرتبہ انسان اس کے ڈسنے سے بے ایمانی کی موت مر جاتا ہے، کفر کی موت چلا جاتا ہے، ساری عمر کلمے والوں میں رہا، ایمان والوں میں رہا، مگر گناہوں کی نحوست ایسی بڑی بے ایمان ہو کے مرا۔ آج میرے بھائیوں اپنے دل سے، اپنی زندگی سے گناہوں کو ختم کرو۔ کیا ہے تنزیہ الذب عن القلب، کہ اپنے دل سے گناہوں کو مٹا دینا، یہ سب سے بڑی سعادت ہے۔ تنزیہ الذب عن القلب، اپنی زندگیوں سے گناہوں کے کھرچ کے پھینک دینا، گناہوں کو ہٹا دینا سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک طرف 1000 نفلیں پڑھو تم، چلو 1000 کی بات چھوڑو، یہ جھوٹی مثال ہوگی، ایک طرف تم 1000 تسبیح پڑھو، ایک طرف تم 10 پارے قرآن کے پڑھو، ایک طرف تم 10-20 رکعتیں نفلوں کی پڑھو، تہجد پڑھو، ذکر کرو، ایک طرف تو یہ ہے، اور ایک طرف یہ کہ آپ 5 وقتہ نماز پڑھیں، 5 وقتہ نماز پڑھیں، ایک پاؤ قرآن پڑھیں، یہ ایک پارہ قرآن پڑھیں، اور 2-4 مرتبہ استغفار کریں، اور گناہ بالکل نہ کریں۔ یہ گناہ بالکل نہ کرنے والا اس کا مقام بڑا ہوا ہے بنسبت اس کے کہ جو 1000 نفلیں بھی پڑھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر یہ بڑی بات ہے کہ اس میں معاملات کی زیادہ ریل پیل نہیں،
معمولات بہت زیادہ بھاری نہیں ہیں، بہت بڑی تعداد نہیں ہے، بہت چھوٹے، بہت ہلکے، بہت مختصر، بہت چپ چاپ، بہت خاموشی کے ساتھ اس میں سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا گر یہ ہے کہ میری ذات سے کوئی گناہ صادر نہ ہو، میری ذات سے کوئی گناہ صادر نہ ہو۔ اس بات کی پہرے داری کرنا، اس بات کا خیال رکھنا کہ میری ذات سے کوئی گناہ نہ ہو سکے، پورے دن پوری رات اس کا خیال رکھنا، یہ سب سے بڑا گر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ دولت عطا فرمائے۔ گناہوں سے بچ کے رہنا دوستوں کوئی معمولی کام نہیں، گناہوں سے بچ کے رہنا بہت عظیم دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچنے کی ہمت عطا فرما دے، استطاعت عطا فرما دے۔ میں کہہ رہا تھا کہ شیطان انسان کی نظر میں گناہوں کو چھوٹا کر کے پیش کرتا ہے، حالانکہ کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے۔ آپ ذرا سمجھیے کہ کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزوں کے کہ چھوٹی کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم جس چیز کو چھوٹا سمجھ رہے ہو نا، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ کھڑا ہو اور بڑے سے آدمی کو کوئی ہلکی سی بات کہہ دے، آپ مطلب کوئی ایسے جملہ کہہ دے جو تکلیف پر مبنی ہو، بد احترامی پر مبنی ہو، تو وہ بولو کہیں گے نا کتنا بدتمیز بچہ ہے، کس کا ہے اتنا بیکار بچہ۔ بالکل ایسے ہی علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے پیش نظر چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی بڑا گناہ ہوتا ہے، اس کو چھوٹا نہ سمجھو۔ اور پھر صحابہ کی بات ہے لا تحقرن صغیرۃ لأن الجبال من الحصى، کہ تم کسی چیز کو چھوٹا نہ سمجھو، کسی چیز کو چھوٹا نہ سمجھو۔ بسا اوقات بڑے بڑے پہاڑ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے مل کے بنتے ہیں، بسا اوقات بڑے بڑے تالاب نل نل قطرہ قطرہ پانی سے مل کے بنتے ہیں۔ دیکھیے ذرا اپنے شہر کے تالاب، پورے شہر سے تھوڑا تھوڑا پانی جمع ہوا تب جا کے وہ تالاب بنا۔ تو ایسے چھوٹے 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 گناہ جب ہو جاتے ہیں تو وہ چھوٹے نہیں رہتے، وہ بڑے بن جاتے ہیں۔ آج ہم چھوٹوں کے چکر میں صغیرہ اور کبیرہ کی بحث اٹھی ہے۔ میرے بھائیو، کیا صغیرہ کبیرہ اللہ کی بات کے پیش نظر، خدا کے ذات کے استحضار کے پیش نظر، خدا کی عظمت کے پیش نظر کوئی چھوٹا گناہ نہیں، ہر کوئی بڑا گناہ ہے۔ اور یہ گناہ وہ ہے جو میری زندگی کا سکون لوٹ لیتا ہے، سکون چھین لیتا ہے۔ آج دیکھیے ہائے ہائے مچھلی پوری دنیا میں، پوری دنیا میں ہائے ہائے، جس کے قریب لگو ہائے ہائے۔ یہ کیا ہائے ہے میرے بھائیوں؟ یہ ہائے یہ ہے کہ روح بھوکی ہے، روح تڑپ رہی ہے، روح سسک رہی ہے۔ جب پیٹ میں بھوک لگتی ہے آدمی ہائے ہائے کرتا ہے، آدمی ہائے ہائے کرتا ہے۔ اچھے کپڑے پہن رکھے ہوں، شاندار جوت بوٹ میں وہ ملبوس ہو اور اچھا عطر لگا رکھا ہو اس نے، اور اندر بھوک لگی ہوئی، اسے قرار نہیں آ سکتا، اسے چین نہیں آ سکتا، اسے اطمینان نہیں آ سکتا۔ آپ چاہے اس کو سامنے کتنی اچھی چیزیں رکھیں، کتنی اچھی سینری اس کو دکھائیں، اسے اطمینان آ ہی نہیں سکتا۔ اطمینان ملے گا تو اس کے پیٹ میں کچھ لقمہ جائے گا تو اطمینان ملے گا۔ سیم ایسے ہی آج پیٹ تو چھکے ہوئے ہیں، آج پیٹ تو چھکے ہوئے ہیں، جسم تو چھکے ہوئے ہیں، مگر روح سسک رہی ہے، روح بھوکی تڑپ رہی ہے۔ اس روح کو اس کی غذا نہ ملی، اس روح کو اس کی دوا نہ ملی، اور اس کی دوا اللہ کی یاد ہے، اس کی دوا گناہوں سے بچنا ہے، اس کی دوا اللہ کا عشق ہے، اللہ کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی محبت سے مالا مال کرے، اس کی غذا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بے انصافی نہ کرو۔ سرکار کو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں بے انصافی نہ کرو، بے انصافی نہ کرو۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سرکار ہیں، آپ بے انصافی نہ کرو، اس روح کو غذا دو، اس پر ظلم نہ کرو۔ میرے بھائیو، اس کو بھوکا نہ مارو، اس کی غذا نماز ہے، اس کی غذا پل وقت نماز ہے، اس کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اس کی غذا درود پاک ہے، اس کی غذا بار بار توبہ کرنا ہے، اس کی غذا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ میرے بھائیوں کا انصاف کرو گے، اس روح کو غذا دو گے، ارے اس روح کو غذا دو گے۔ اگر تم نے اپنے جسم کے ساتھ انصاف کیا، میں کہتا ہوں ملک میں انصاف قائم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب اپنے سسٹم میں انصاف قائم نہیں کر سکتے، یہ اتنے بڑے سسٹم میں لوگ کہاں انصاف قائم کر دیں گے؟ ظلم قصور ہم نے کیا، غلطی ہم نے کی، رب کو ناراض ہم نے کیا میرے بھائیوں، تب جا کے یہ حالات بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ صحابہ کا آپس میں معمول تھا اور کہا کرتے تھے، ان کا جملہ تبادلہ خیال کے وقت لا صغیرۃ، فرمایا کرتے تھے لا صغیرۃ مع الاسرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار۔
جب جب دوسرے کو ملتے تو یہ باتیں بکثرت نقل کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے لا صغیرۃ مع الاسرار، کہ کوئی چھوٹا گناہ چھوٹا نہیں رہتا، جب کوئی گناہ کو بار بار کرتا ہے تو چھوٹا نہیں رہتا، اس کی عادت خراب ہو چکی ہے، اس کا اندر، اس کا باطن، اس کا دل بگڑ چکا ہے، لہٰذا بار بار چیٹنگ کر رہا ہے، بار بار گناہ کر رہا ہے، بار بار ادھر ادھر کر رہا ہے، تو اب وہ چھوٹا نہیں، وہ بڑا بن گیا۔ اور دوسری کتنی قیمتی بات فرمائی، ولا کبیرۃ مع الاستغفار، گناہ چاہے جتنا بڑا ہو، جب بندہ توبہ کرتا رہتا ہے اللہ معاف کر دیجئے، رب معاف کر دیجئے، گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا پھر ہو گیا، اللہ گناہ کرتے ہی آنکھ بس پریشان ہو گیا، گناہ سے پہلے تو جذبات تھے، خیالات تھے، لیکن جب بندہ گناہ کر لیتا عامتاً تڑپ جاتا ہے، اندر سے سسک کے رہ جاتا ہے، اس کا روح بے قرار ہو جاتی ہے اور ملامت کرتی ہے، کیا کر لیا، ہائے کیا کر لیا، ہائے کیا اجڑ گیا۔ اب اس کا دل کرتا ہے کیا کروں، کہاں جاؤں۔ اگر وہ اسی وقت توبہ کر لیتا ہے، جلدی توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو سدھار دیتے ہیں، اچھا کر دیتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اسے ترقی مل جاتی ہے، اسے منزلیں مل جاتی ہیں۔ لیکن اگر وہ نہیں ہوتا تو میرے بھائیوں، استغفار کرنے کی برکت سے، توبہ کرنے کی برکت سے، رب سے بار بار معافی مانگنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بڑے گناہ کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے۔ تو اپنی عادت بنائیے بار بار استغفار کرنے کی، چلتے پھرتے استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، مرب معافی چاہتا ہوں، اللہ معافی چاہتا ہوں، اللہ معافی چاہتا ہوں، بار بار جب کہیں گے نا تو میرے بھائیوں کام بنتا چلا جائے گا۔ کسی آدمی کے اوپر 1 لاکھ قرض ہے، کسی آدمی کے پاس کسی کا 1 لاکھ قرض ہے اور وہ ہر مہینے 5,000 دیتا ہے، ہر مہینے 5,000 دیتا ہے، حالانکہ 1 لاکھ اور 5,000 کچھ بھی معنی نہیں رکھتا، لیکن دھیرے دھیرے 5,000 دے گا۔ میرے بھائیوں اس 5 کے دینے سے وہ قرض گھٹے گا کہ بڑھے گا؟ میرے بھائیوں اسی طرح توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے، بار بار گناہ کے بعد رجوع کرنے سے، اللہ کے دروازے پر معافی مانگنے کی برکت سے وہ گناہ گھٹے گا، بڑھے گا نہیں۔ آج ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ تو کر لیا، بس اب کیا کریں، تو ہو گیا، چھوڑ دیتے ہیں، وہ پختہ ہو جاتا ہے، عادی بن جاتا ہے۔ ایک دن وہ آتا ہے جو اندر احساس ہوتا ہے، یہ احساس بھی مٹ جاتا ہے، یہ احساس بھی چلا جاتا ہے، پھر وہ گناہوں میں بے باک ہو جاتا ہے، جھری ہو جاتا ہے، وہ شرماتا نہیں ہے، اس کے اندر کی شرم چلی جاتی ہے، پھر وہ ہمیشہ گناہ کرتا ہی رہتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ ہے دل کا سیاہ ہونا، یہ ہے دل کا مردہ ہونا، یہ ہے دل کا ٹھپا لگ جانا، یہ ہے اپنے اوپر جہنم کا واجب کر لینا۔ اللہ تعالیٰ اس بری بیماری سے بچا دے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ شیطان پہلی بات تو گناہ کو چھوٹا بنا کے پیش کرتا ہے، اور دوسری بات شیطان کی خراب عادت ہے کہ وہ انسان کی نظر میں گناہ کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، مزین کر کے، سجا کے پیش کرتا ہے، خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قَرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْجِنُّ۔ میرے بھائیو والانس، یہ ہے کہ شیطان انسان کی نظر میں گناہ کو چکنا چوکا کر دیتا ہے۔ اپنے گھر میں وہی عورت موجود مگر اسے بازار کی اچھی لگتی ہے، اپنے گھر میں حلال پاک روزی موجود مگر اسے سود کی روزی میں برکت نظر دکھتی ہے۔ میرے بھائیو اپنے گھر میں اچھی کمائی موجود مگر اسے سٹے میں برکت نظر آتی ہے، کامیابی اور نفع نظر آتا ہے۔ حالانکہ یہ شیطان ہے کہ گناہ کو مزین کر کے پیش کر رہا ہے، کل پچھتائے گا، روئے گا اور زہر کھائے گا اور جان نہیں بچے گی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ آج ہم کہاں نکل رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں میرے بھائیو؟ سمجھیں، سوچیں، حوصلہ کریں، پلٹیں، کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کریں، سوچیں کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں نکل گئے، زندگی کا احتساب کریں۔ یہ شیطان ہے گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ رنگ رنگیلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو وہ انداز بہار آئی ہے، یہ خزاں ہے جو وہ انداز بہار آئی ہے۔ یہ جو ستھرائی، یہ صفائی، یہ خوبصورتی، یہ تزئین جو نظر آ رہی ہے دوست، یہ خوبصورتی نہیں ہے، یہ بربادی ہے۔ یہ منقش سانپ ہے، جس طرح سانپ بہت خوبصورت ہوتا ہے، آدمی اگر اسے اچھا سمجھ کے پکڑ لے میرے بھائیو بچے گا نہیں، مر جائے گا۔ ایسی یہ گناہ جو خوبصورت نظر آ رہے ہیں، حسینہ ہے روڈوں پر، یہ موبائل میں اچھی اچھی تصویریں جو دکھ رہی ہیں، خوبصورت نظر آ رہے ہیں، کچھ نہیں ہے، ایمان لوٹ کے بھاگ جاتی ہیں، اندر سے تباہ کر دیتی ہیں۔ ہم میرے بھائیو خالی ہاتھ کھڑے رہ جاتے ہیں، کچھ بھی ہمیں نہیں بچتا، نفع کچھ نہیں ہوتا، ہم برباد ہو جاتے ہیں۔ ہائے افسوس، اگر دنیا میں نظام اجورکم فی الدنیا ہوتا،
उजूरकुम यौमल क़ियामा ना होता, हम धस चुके होते, बर्बाद हो चुके होते, ख़राब हो चुके होते, उजड़ चुके होते। मेरा रब कहता है, ए मेरे बंदो, जब गुनाह करोगे ना, तुम्हारे गुनाहों का सिस्टम कहीं और है, लेकिन अगर निज़ाम ये होता। और फिर ये भी आप देखिए अहादीस में खुलासा है कि बंदा जब गुनाह करता है ना तो आलम मिसाल में उसकी एक शक्ल बन जाती है। आलम मिसाल में उसकी शक्ल बन जाती है। कैसे? मतलब कोई आदमी हरीश है, लालची है, आलम मिसाल में अल्लाह ताला उसकी शक्ल जो बनाता है कुत्ते की बना देता है। अगर वो दुनिया के सामने जाहिर हो जाए, ये कोई ख्वाब नहीं सुना रहा हूं मैं आपको, हकीकत सुना रहा हूं। आलम जो बंदा जो गुनाह करता है, जिस बीमारी में मुब्तला है, आलम मिसाल में वो उसके लिए वही चीज बन के नजर आ जाती है, आलम मिसाल में वही बन जाती है। मसलन मैं कह रहा था कोई आदमी हरीश है, लालची है, अल्लाह ताला उसकी शक्ल आलम मिसाल में कुत्ते की बना देता है। कोई आदमी बेहया है, बेहया की तस्वीर अल्लाह ताला आलम मिसाल में खिंजीर जैसी बना देता है। और अगर कोई आदमी किसी को तकलीफ पहुंचाता है, मुझे हाँ वो बड़ा हो छोटे को, छोटा हो बड़े को, आलिम जाहिल को, जाहिल आलिम को, इमाम मुक्तदी को, मुक्तदा इमाम मुक्तदी इमाम को, ये किसी को तकलीफ पहुंचाता है, अल्लाह ताला आलम मिसाल में उसकी शक्ल बिच्छू की बना लेता है। मेरे भाइयों, अगर इसी सूरत हाल में मौत वाक़ हो जाए तो क्या बनेगा दोस्तों? समझो तो सही। दिल्ली में आपने शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा। आजकल के जो हालात हैं बहुत अजीब से हैं। कुछ दिनों पहले फिर इस तरह के हालात थे। शाह अब्दुल अजीज ने बहुत शानदार फतवा दिया था, उनका फतवा मशहूर है। तो हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? अपने घर में रहते थे, मस्जिद बैत बना रखी थी। मस्जिद बैत घर की मस्जिद, इसका मतलब नहीं आप भी बना के बैठ जाओ। रवायतों में जिक्र है, इकबाल बिन मालिक का जिक्र है, उनके लिए बनी औरों का जिक्र है। तो खैर उनकी अपनी मस्जिद थी, मस्जिद बैत, उसमें सजदा करते, अल्लाह को मनाते, मुताला करते, हदीस और फिक़ा के काम में मसरूफ रहते थे, वहीं रहते थे। जुमा के दिन निकलते थे, जामे मस्जिद पहुंचते थे और जुमा पढ़ने जाते थे। तो लोग उनके इंतजार में रहते थे, हज़रत आएंगे, मुलाकात होगी, दीदार करेंगे। तो हज़रत अपने यहाँ से निकले, उनके खादिम से किसी ने कहा, ये अल्लाह वालों के जो खादिम होते हैं ना बड़े कीमती होते हैं। अल्लाह वालों देखो जो बादशाह होते हैं, एक गुर की बात, जो बादशाह होते हैं, वक्त के हाकिम होते हैं, उनके जो खादिम होते हैं वो तो आम लोग होते हैं, जर्नल होते हैं, वो तो लालची होते हैं, हरीश होते हैं। अंदर से पढ़ के देखना उनको, उनसे मिल के देखना। और अल्लाह वालों के जो खादिम होते हैं मेरे भाइयों, वो खुद बादशाह बन जाते हैं, वो खुद बादशाह हो जाते हैं। शर्त यह है कि वो खादिम हो, मजे लूटने वाले ना हो, तमाशे लूटने वाले ना हो, वो सच्चे खादिम हो। तो हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के खादिम फसीहुद्दीन थे। लोगों ने कहा भाई हज़रत का चेहरा देखते हुए ज़माना हो गया, वैसे भी हफ्ते भर घर में कैद रहते हैं, जुमे के दिन आते हैं तो उस पर भी चेहरे पर रुमाल डाल के आते हैं, नकाब डाल के आते हैं, कोई किसी की कोई शक्ल देख ही ना सके, कोई हज़रत का दीदार कर ही ना सके। भाई बड़ी महरूमी की बात है, एक लंबा ज़माना गुजर रहा है, हज़रत का दीदार कर सके, कुछ तो करो यार, आप तो खादिम है, तो खादिम बेतकल्लुफ़ भी होता है और बिलमुकाबिल। चुनांचे का ठीक है, तो खादिम ने कोशिश की, निज़ाम बनाया, कहा ठीक है मैं करता हूँ। वो करीब करीब चलता रहा, साथ साथ आगे बढ़ता रहा और इरादा किया कि हज़रत का रुमाल उतार के एक साइड कर दूंगा और दुनिया हज़रत का दीदार कर लेगी। बस अल्लाह ताला ने हज़रत के दिल पर बात खोली, उन्हें कश्फ हुआ, तो हज़रत ने अपना अमामा उतारा और फसीहुद्दीन के सर पर डाला। फसीहुद्दीन के सर पर डालना था, फसीहुद्दीन चकराया और एक दो लम्हे के बाद बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। कुछ वक्त गुजरा, होश आई, इफाका हुआ। लोगों ने पूछा फसीहुद्दीन क्या गुजरी, क्या बना? फसीहुद्दीन ने कहा मत पूछो क्या बना। क्या घसी कैसे तारी हुई कि हजरत का रुमाल, हजरत का अमामा मेरे सर आना था, मुझे इस दिल्ली के बाजार में कोई कुत्ता नजर आया, कोई खिंजीर नजर आया, कोई बिल्ली नजर आई, कोई गधा नजर आया,
کوئی بھی تو انسان نظر نہیں آیا. میں گشت کھا کے گر گیا, ڈر گیا, میں کہاں جنگل میں آ گیا, کن بھیڑیوں میں آ گیا. میرے بھائیو, اللہ والوں کی نظروں میں وہ سب کچھ دکھتا رہتا ہے جو ہم کر کے جاتے ہیں. لوگ گناہ کر کے اچھی پالش کر کے شاندار بن کے جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس. اللہ تعالیٰ اصحاب نظر, اصحاب قلوب کو دکھا دیتا ہے. یہ اجڑ کے آیا, برباد ہو کے آیا, یہ پڑیا لگا کے آیا, یہ شراب کا جام پی کے آیا, یہ اپنی نگاہوں میں گندی تصویر بسا کے آیا. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرما دے. یہ عالم مثال ہے دوستو. اپنی زندگیوں کو بدلو, ارادے بدلو, انشاءاللہ اپنی زندگی کو بدلیں گے. بات کو قریب لگاتا ہوں. ترک معصیت سے قرب خداوندی ملتا ہے. ترک معصیت سے, جملہ سنیں, ترک معصیت سے قرب خداوندی ملتا ہے. گناہوں کے چھوڑنے سے اللہ کا لاڑ ملتا ہے. تو گناہ چھوڑو گے انشاءاللہ, اللہ کا لاڑ لو گے انشاءاللہ. کسے کسے چاہیے؟ واہ میرے بھائیو, میں ہاتھ اٹھا کے رکھو, میں کنجوسی نہیں کرتا, سب لے لو, بس گناہ چھوڑ دو. جو گناہ چھوڑے گا اسے اللہ کا لاڑ مل جائے گا. جزاکم اللہ. اسے اللہ کی محبت مل جائے گی, اسے اللہ کا تعلق مل جائے گا. میرے بھائیو, جمع مرد وہ نہیں ہے جو نفلیں پڑھے, جمع مرد وہ نہیں ہے جو لمبے لمبے وظائف پڑھے. جمع مرد تو وہ ہے جو گناہ کرنا چھوڑ دے. جمع مرد وہ نہیں ہے جو لمبی نفلیں پڑھے, جمع مرد وہ ہے جو گناہ کرنا چھوڑ دے. اللہ کا بن جائے, اللہ کی محبت سما جائے, اللہ کا لاڑ مل جائے, اللہ کا قرب مل جائے. اے میرے بھائیو, کیا گناہ چھوڑ کر اللہ والے بننا چاہتے ہو؟ جی. کتنے نوجوان ہیں آج ارادہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ آج سے مجھے اللہ کا ولی بن کے جینا ہے زمین. انشاءاللہ آج سے مجھے زمین پہ اللہ کا ولی بن کے جینا ہے. کہو سب کہو انشاءاللہ. مجھے سب اپنی زبان میں پورا جملہ نقل کرو. آج سے مجھے انشاءاللہ اللہ کا ولی بن کر جینا ہے. 3 مرتبہ کہو. آج سے مجھے انشاءاللہ اللہ کا ولی بن کر جینا ہے. آج پھر کہو 2 مرتبہ, مجھے اللہ والا بننا ہے. 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 مجھے اللہ والا بنا لیجئے, اپنا بنا لیجئے, اپنی محبت دے دیجئے, اپنا تعلق دے دیجئے, اپنا لاڑ دے دیجئے. یہ گناہوں کی ظلمت میرے دل سے نکال دیجئے, اپنی محبت سے میرا دل لبالب کر دیجئے. میرے بھائیو, کوئی مشکل نہیں اللہ کا لاڑ ملنا, اللہ کی محبت ملنا, اللہ کا تعلق ملنا, اللہ کا قرب ملنا, اللہ کی معیت ملنا, اللہ کی محبت ملنا. کوئی مشکل نہیں ہے. جس دل میں اللہ آتے ہیں اس کا حال بدل جاتا ہے. میرے بھائیو, وہ رب جس دل میں ٹھکانہ بناتا ہے, حالات بدل جاتے ہیں, زبان بدل جاتی ہے, انداز بدل جاتے ہیں, ٹھاٹ بھاٹ بدل جاتے ہیں. اللہ والے بن کے دیکھو, دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی اور دنیا تمہارے پیچھے بھی جو ہوگی, تم آگے آگے بھاگو گے. یہ بکیر یہاں بیٹھ کے ضمانت دیتا ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. تم اللہ کے بنو, اللہ کے بنو, دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی, دنیا تمہارے پیچھے ہوگی, دنیا تم آگے بھاگو گے اور دنیا تمہارے پیچھے پیچھے دوڑے گی. بولو اللہ والے بنو گے انشاءاللہ, تمہارے قدموں میں آئے گی دنیا, تمہارے قدموں. کیا تم دنیا کو قدموں میں لانا چاہتے ہو؟ تم دنیا کو اپنے قدموں میں لانا چاہتے ہو؟ وہ دل میں نہیں, میں قدموں کی بات کرتا ہوں. تو پھر اللہ والے بنو, اللہ والا بنو. میں کوئی تھیٹر نہیں کر رہا, میں کوئی تماشگر نہیں ہوں, میں کوئی جادوگر نہیں ہوں, میں کوئی ٹونا کرنے والا نہیں ہوں. میں آپ کو حقائق اور دقائق سنا رہا ہوں. میرے بھائیوں, سچے دل سے سنا رہا ہوں, اس سچے رب کی موجودگی میں سنا رہا ہوں کہ آپ اللہ کے ولی بن جاؤ گے. یہ ضمانت ہے, گارنٹی ہے ہماری. آپ گناہ چھوڑیے. حدیث پاک میں آیا, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو آدمی گناہوں کی برائی سنے, جو آدمی گناہوں کی برائی پڑھے, جو آدمی گناہوں کی برائی سنے, جو آدمی گناہوں کی برائی پڑھے, جو آدمی گناہوں کی قباحت اور گناہوں کی گندگی کو جان لے اور پھر وہ گناہوں کو چھوڑ دے, جاننے کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جو بندہ اپنے اختیار سے اپنے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جو وہ مانگتا ہے اللہ اسے وہ عطا کرتے ہیں. اے نوجوانوں, کیا تم یہ چاہتے ہو ہماری ہر چاہت, ہر تمنا, ہر دعا قبول ہو؟ بولو جی. تو گناہ کرنا چھوڑ دو اللہ کے در سے. میرے بھائیو, گناہ کو مشکل سمجھتے ہیں, مشکل چھوٹے گا, کوئی مشکل نہیں. نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو, تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو,
تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے اور کبھی تو دبا لے۔ مگر عجیب بات ہے کہ شیطان ہمیں دبائے ہوئے ہے، شیطان ہمیں دبائے ہوئے ہے۔ 30 برس کے ہو گئے، 40 کے ہو گئے، 50 کے ہو گئے، شیطان دبائے ہوئے ہے، شیطان جیت میں ہے، ہم ہار میں ہیں۔ ارے بھائی کوئی دن تو آئے ہم بھی شیطان کو دبائیں، ہم بھی شیطان کو کہہ دیں جا چھٹی تیری، ہم رب کی پارٹی میں آ گئے، ہم رب کے بن گئے، ہم شیطان کی پارٹی میں نہیں، ہم رحمان کی پارٹی میں ہیں۔ ہم آج سے رحمان کی پارٹی میں بن کر جئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جتنے نوجوان ہیں آج کھڑے ہو کر ضمانت دے دیں، آج کے بعد ہم زمین پر کبھی گناہ نہیں کریں گے مالک۔ کتنے نوجوان ہیں جو کھڑے ہو کر ضمانت دیتے ہیں مجھے، آج کے بعد زمین پر میں کبھی گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالی، اگر ہوگا تو توبہ کروں گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں بیٹھو بیٹھو، یہ دیوانے کی سوال کرو، گناہوں سے بچنا سیکھو، گناہوں سے بچنے کی رب سے ہمت مانگو، اس رب سے طاقت مانگو۔ میرے بھائیوں دنیا میں ہم اللہ کے ولی ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی قیمتی نہیں ہو سکتا۔ آج ہم قرآن عزیز کو بھول چکے اور دنیا پر مست ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرما دے۔ میرے بھائیوں شیخ شرف الدین یحییٰ منیر رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت بری بات فرمایا کہ دوسروں کی نظر میں اپنے کو گرانا بہت آسان ہے، مگر اپنی ہی نظر میں خود گر جانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس بات کو علماء سنیں، میرے علمی دوست سنیں، اللہ والے سنیں، ممبر خطاب والے سنیں، جی اصحاب تدریس سنیں۔ شیخ شرف الدین یحییٰ منیر رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی پتے کی بات ارشاد فرمائی کہ دوسروں کی نظر میں اپنے کو گرانا، دوسرے کی نظر میں اپنے کو سرنڈر کرنا، دوسرے کی نظر میں اپنے بازوؤں کو جھکا دینا کہ یہ تو بہت آسان ہے، مگر اپنی ہی نظر میں خود گر جانا، اپنی ہی نظر میں خود گر جانا یہ سب سے کٹھن کام ہے، سب سے مشکل کام ہے۔ اپنی نظر میں تو ہم بہت بڑے ہوتے ہیں، بہت عظیم ہوتے ہیں، ذرا سا کچھ چلنا آ جائے، پڑھنا آ جائے، ہم سے بڑا کوئی نہیں، ہم سے اہم کوئی نہیں، اس شہر میں ہم سے بڑا بزرگ کوئی نہیں، ہم سے بڑا نیک کوئی نہیں، ہم سے زیادہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ آئے ڈھوم مرو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی عادت اور عمر فاروق کی عادت، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، یا اللہ تو مجھے میری نظروں میں گرا دے، یا اللہ تو مجھے میری نظروں میں چھوٹا بنا دے۔ میرے بھائیوں اپنی نظر میں چھوٹا بن کر دیکھیں، اے میرے رب میں تو بہت گناہ کرتا ہوں، تنہائی میں بہت کچھ کرتا ہوں، اللہ جب لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہوں اللہ کا ولی بن جاتا ہوں، لوگ مجھے بڑا نیک قلندر مست سمجھتے ہیں، اور جب تنہائی میں جاتا ہوں تو موبائل ڈس لیتا ہے، نیٹ ڈس لیتا ہے، اور گندم کی تصویریں ڈس لیتی ہیں، برانہ تصویریں ڈس لیتی ہے۔ میرے بھائیوں جب دل میں ہوتا ہوں تو بڑا نیک و پاسا ہوتا ہوں، اور جب رات میں جاتا ہوں بڑا فاسق و فاجر بن جاتا ہوں۔ میرے بھائیوں ہم جلوتوں کے نیک ہیں، ہم خلوتوں کے پاپی ہیں، ہم جلوتوں کے نیک ہیں، ہم خلوتوں کے پاپی ہیں۔ اپنی نظر میں گرانا سیکھو، دوسرے کی نظر میں مت گرو، کوئی مسئلہ نہیں وہاں نہ گرو، اپنی نظر میں گرنا سیکھو۔ اپنے دل کو، اپنے نفس کو پوچھو، دل کو پوچھو، آنکھوں سے پوچھو، کیا تو اللہ والا ہے؟ کیا تو گناہوں سے بچ رہا ہے ایمانداری سے؟ کیا تجھے تقویٰ مل رہا ہے؟ تجھے کچھ حاصل اندر ہو رہا ہے؟ یہ خواب میں اڑ رہا ہے، یہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، یہ بڑائی جتا رہا ہے؟ اپنے اندر سے پوچھو۔ اگر یہ دولت ملی، یہ دولت ملی تو کام بنا، اگر یہ دولت نہ ملی ابھی کسر باقی ہے، ابھی کمی باقی ہے۔ میرے بھائیوں اس کو نکالنا سیکھو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کو نکالنے کی ہمت دے دے، حوصلہ دے دے۔ میرے بھائیو ایمان سے محروم کرنے والے خطرناک گناہ، ایمان سے محروم کرنے والے، ایمان سے محروم کرنے والے 3 خطرناک گناہ۔ ان میں سے اہم بات احکام شریعت کو بہت سمجھنا، احکام شریعت کو بولو، احکام شریعت کو بہت سمجھنا۔ مثلا عورت ہے پردے کو مشکل سمجھتی ہے، بہت سمجھتی ہے، مجھے کس میں بند ہونا پڑ رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، میں کس گھر میں آ گئی، یہ کون سا پردے والا گھر ہے، یہ میرے اوپر کیا کالا والا چڑھایا جا رہا ہے، کیا مجھے بار بار اس کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے کہ پردہ کر پردہ کر۔ اگر اس کے دل میں یہ بات آ رہی ہے، میرے بھائیوں ڈرو، کہیں یہ میری بیٹی، کہیں یہ میری بیوی، کہیں یہ میری بہن کل بے ایمان ہو کے دنیا سے نہ چلی جائے۔ احکام شریعت کو بہت سمجھنا۔ مثلا رشوت کی زندگی، سود کی زندگی، رشوت کے بغیر تمہارا کام ہی نہیں چل سکتا، یہ تو بہت مشکل ہے۔
سود کے بغیر میرا کام ہی نہیں چل سکتا، یہ تو بہت مشکل ہے، میں نے کیونکہ زندگی یہ بہت مشکل ہے، یہ ایسا دغدغہ ہے، چلے تو ساری عمر چلے اور اللہ کا نظام بن پڑے تو کہیں ایسا نہ ہو مرنے سے پہلے میرے بھائیوں کہیں کفر پر ہمارا نظام خراب نہ ہو جائے۔ اس سے ڈرنے کی بات ہے، ہم شریعت کو اپنے اوپر بوجھ نہ بنائیں، بوجھ نہ سمجھیں۔ دوسری بات، سوء خاتمہ کا ڈر نہ رہنا، بے فکر ہو جانا کہ کچھ نہیں ہوگا، سوء خاتمہ کا ڈر نہ، ہائے ہائے عمر فاروق جیسا جرنیل، عمر فاروق جیسا بہادر اور نڈر شخص، فرمایا ویل لک یا عمر، اے عمر تو برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، ان لم یغفر لک ربک، اگر تیرے رب نے تیری مغفرت نہ کی۔ اور یہ کہہ کر کہا اور شاگردوں مجھے زمین پر لڑا دو، عبداللہ بن مبارک کی بھی یہ بات ہے کہ مجھے زمین پر لڑا دو، اور زمین پر جب گرے تو اپنے گڑلوں کو زمین پر رگڑنے لگے، کہا میرے رب عمر کو معاف کر دینا، عمر کو معاف کر دینا، میں نے بہت کچھ کر رکھا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ گزرا، ان کے سوانح عمری میں ہے، ان کے حالات میں ہے، جب وہ فیصلہ سنایا کرتے تھے وہ لوگوں کے مابین جب فیصلہ سناتے تھے تو اپنے دائیں بائیں ایک شخص کو کھڑا کرتے اور کہتے کفن لہرا دیا کر میرے سامنے جب میں تو فیصلہ سنایا کروں، یہ کفن ہلا دیا کر تاکہ مجھے یاد آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو فیصلہ غلط ہو، کل قیامت کے دن اس فیصلے پر پھنس جائے گا۔ چنانچہ جب ان کے سامنے کفن کوئی لہراتا تھا وہ بے ہوش ہو کے گر جاتے، پورے ہوش ہی نہیں آتا تھا۔ ہائے کیسی اللہ کی محبت ہوگی، کیسا اللہ کی خشیت ہوگی، کیسے اللہ کا ڈر ہوگا، کیا نظام رہا ہوگا۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور سورہ الحاقم التکاثر شروع کی، پڑھتے گئے جب پہنچے لترون الجحیم، جب پہنچے اس بات پر تو پتہ لگا آواز کوئی آئی، ان کے بیٹے علی بن فضیل بے ہوش ہو کے گر پڑے، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ چنانچہ حضرت فضیل نے سلام پھیرا اور لترون الجحیم پر بات کو پورا کر دیا، اور اس کے بعد بیٹے کو دیکھا نہیں، بیٹھے رہے، کئی نمازیں گزر گئی۔ علی کو جب ہوش آیا، جب پوچھا تو کیا ہوا، کہا ابا نے ایسی صورت پڑھی، ابا نے ایسی صورت پڑھی، ہوش اڑ گئے، ڈر لگ گیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ بس اب تو مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے۔ میں ڈر گیا، آج قبر میں جانا ہے تو کیا ہوگا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بس اس کے بعد میرے ہوش ہی ٹھکانے نہیں رہے، مجھے پتہ ہی نہیں لگا کیا ہوا، کیا بھی تھی، کیا بن گیا میرا، مجھے تو پتہ ہی نہیں اب تک کتنا زمانہ اور وقت بیت گیا۔ کیسی خشیت، کیسا تقویٰ تھا، کیسی للہیت تھی ان کے اندر۔ آج میرے بھائیوں ہم اس چیز کو بھول چکے ہیں، کہاں کی یہ چیزیں، وہ راتوں کو رونے والے، وہ راتوں کو پھڑکنے والے اور آوازاری کرنے والے کہاں گئے، ڈھونڈیے ذرا ان کو۔ یہ ایک نہیں، یہ دو نہیں، یہ سینکڑوں ہیں۔ کسی نے پوچھا علی بن فضیل سے کہ تم نے ابھی امام کے پیچھے جو اللہ کے قرآن کی آیت سنے، سورۃ الرحمن پڑھ رہے تھے کہ حور مقصورات فی الخیام، وہاں بہت خوبصورت گوری چٹی ہورے ہوں گی، تیری نظر اس قرآن کی اس آیت پر نہیں گئی، یہ کیا بات کر رہے ہیں، میری نظر اس آیت پر گئی تو، لیکن کیا کروں، میں تو اس پر اٹک کے رہ گیا۔ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آگ کے شعلے چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آگ کے انگارے برسائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دھواں برسائے گا، اور فرمایا فلا تنتصران، اس وقت میں تمہاری کوئی مدد کرنے بھی نہیں آئے گا۔ میں تو اس بات میں الجھ کر کے رہ گیا، مجھے اس کی فرصت آئی کہاں۔ میرے بھائیوں حضرت فضیل بن عیاض نے ایک مرتبہ سورۃ الرحمن پڑھی اور پڑھتے گئے اور جب اللہ کی اس آیت پر پہنچے، اللہ کے قرآن کی، یعرف المجرمون بسیماہم، کہ مجرمین کو، گنہگاروں کو پہچان لیا جائے گا ان کے پیشانیوں کی وجہ سے، فیؤخذ بالنواصی والاقدام، بس پہچاننے کی وجہ سے فرشتے ان کے ماتھے کو پکڑیں گے اور ان کے پیروں کو پکڑیں گے، انہیں یوں آپس میں ملا دیں گے کہ اس کا پڑھنا تھا بے ہوش ہو کے گر گیا۔ کیا خشیت تھی اللہ تعالیٰ کی، کیا ڈر تھا ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا، کیا ڈر تھا ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا۔ آج ہماری آپ کی زندگی سے یہ چیزیں نکل گئی ہیں، ہائے کاش اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو میری آپ کی زندگی میں واپس لوٹا دے۔ میرے بھائیو توبہ النصوح کیجیے، پکی توبہ کیجیے۔ پکی توبہ کس کو کہتے ہیں، اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صاحب تفسیر مظہری علامہ قاری ثناء اللہ پانی مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 باتیں اس کے سلسلے میں لکھی ہیں۔ پہلی بات استغفار کرنا۔ استغفار کا کیا مطلب ہے، دل سے ندامت پر آ جانا، اے میرے رب گناہ کیا ہے، نافرمانی ہوگی، کرنا نہیں چاہتا تھا، اللہ معافی چاہتا ہوں، رب معاف کر دیجیے۔ نمبر 1 دل سے استغفار کرنا، اس پر شرمندگی اٹھانا۔ ایک
ایک کام، اور دوسری بات اعضاء کو گناہوں سے بچانا، مثلا نظریں غلط پڑ رہی ہیں اس سے بچانا، تعلق غلط ہو رہا ہے کسی سے اس سیم کو توڑ دینا، اس کو نکال دینا، نمبر کو پھوڑ دینا، یہ سب کرنا۔ اور اگر اعضاء کہیں غلط پڑ رہے ہیں، انگلی اسکرین پر غلط ڈیٹا ڈھونڈ رہی ہیں، بس آئندہ کے لیے اس کو چھوڑ دینا۔ اگر پڑیا پی رہے ہیں نشے کی، کہیں بیٹھ کے نشہ کر رہے ہیں تو بس چھوڑ دی تو چھوڑ دی۔ اعضاء گناہوں کو ان سے بچانا، یہ دوسرا نمبر ہے۔ کیا دوستو بچاؤ گے؟ انشاءاللہ۔ کیا دوستو بچاؤ گے؟ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ بچنے کی کوشش کریں گے۔ تیسری بات، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا دل سے پختہ عہد کرنا۔ دوبارہ گناہ نہ کرنے کا دل سے، شیطان کہتا ہے ارے نہیں ابھی نہ کر، آئندہ کریں گے، ایک مجلس اور ہونے والی ہے اس میں توبہ کرنا، وہاں ہونے والی ہے، فلاں حضرت آنے والے ہیں وہ کچھ ہوگا، ارے بھائی جی کر لے آج ہی کر لے، پتہ نہیں حضرت آنے تک تو باقی رہے گا یا موت آ جائے گی تیری، اس کا تو کوئی اندازہ نہیں ہے نا، اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ جذبہ آج ہے کل ہوگا کہ نہیں اس کا تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے آج موقع دیا ہے، آج توبہ کر اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا دل سے پختہ ارادہ کر۔ چوتھی بات، برے دوستوں کو چھوڑ دینا، کڑوی اور کٹھن بات، برے دوستوں کو چھوڑ دینا۔ یہ ہمارے نوجوان ساتھی دل سے طائب ہو جاتے ہیں، اللہ کے بن جاتے ہیں، کئی مرتبہ جماعت کی برکت سے، سمجھانے کی برکت سے وہ نشہ چھوڑ بھی دیتے ہیں، 2-4 دن چلا، اس کے بعد پھر اسی کام پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وجہ اس کی ان دوستوں کو نہیں چھوڑتے، کہتے ہیں بری لت لگی، نہیں دوستوں، ان دوستوں کو چھوڑو جن سے اللہ کی محبت نہیں ملتی، ظلمت ملتی ہے، دل کٹتا ہے، ان سے بچو، ان سے بچو، ان سے ہٹو۔ اور بھی کچھ کہتا مگر موقع نہیں، بس اللہ کے نیک بندے سمجھے کیا اس سے اشارہ ہے، لہذا عام بندے بھی سمجھے کہ جب تم نے گناہ چھوڑ دیا، اللہ کے بن گئے، اب ان برے دوستوں کے ساتھ نہیں لگنا ہے جو تمہیں بڑھیا میں مجبور کرتے ہیں۔ بولو بچو گے؟ انشاءاللہ سب بچیں گے۔ بات سمیٹ دیتا ہوں، آخر کی ایک بات آگے بڑھا کے کہتا ہوں میرے بھائیوں، کتنے افسوس کی بات ہے جب شام ہوتی ہے، رات آتی ہے، ہم وتر پڑھتے ہیں اور وتر میں کہتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، یا اللہ ہم خلا لیتے ہیں یعنی چھوڑ دیتے ہیں ان دوستوں کو جو آپ کو ناراض کرتے ہیں، آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، مَن يَفْجُرُكَ، ان سے آپ آج ہم الگ ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، رات کو عہد کرتے ہیں، عشاء میں کہتے ہیں اور پھر اسی کام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی میں لگ جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، آئے دن رب سے کہتے ہیں پھر یہ حال بن جاتا ہے۔ اور سنو دوستو، ان برے گندے دوستوں کو چھوڑنا کیوں برا ہے، کیوں ضروری ہے، وہ بھی سمجھ لیجئے۔ دیکھیے اگر کوئی قیمتی چیز آپ کی نالی میں پڑی ہو، کوئی قیمتی چیز آپ کی نالی میں پڑی ہو، فرض کیجئے، کیا فرض کیجئے، ایک رومال ہی نالی میں گر گیا، ہاتھ کا دستی نالی میں گر گئی، میرا چشمہ نالی میں گر گیا، اب یہ نالی میں پڑا تو نجاست میں پڑا، گندا ہو گیا، میں اسے پاک کر رہا ہوں، اوپر سے پانی بہا رہا ہوں، پانی ڈال رہا ہوں، ایمانداری سے کہو کیا وہ پاک ہو جائے گا؟ نالی میں پڑا ہوا اوپر جو پانی بہ رہا ہے اس کے اوپر ڈال رہا ہوں بار بار پاک کرنے کے لیے، ہے نالی میں پڑا ہوا، تو کیا پاک ہونا اس کا ممکن ہے؟ ناممکن ہے میرے بھائیو۔ بس اسی لیے ضروری ہے اگر اس چشمے کو نالی سے نکال دو، اس رومال کو نالی سے نکال دو، تو پھر آپ کو 10 بالٹی بہانے کی ضرورت نہیں، آدھا لوٹا سے کم بھی اس میں بھی کام چل جائے گا۔ لہذا اگر برے دوستوں کو چھوڑ دو گے، زیادہ محنت مجاہدے نہیں کرنے پڑیں گے، آسانی سے کام بن جائے گا۔ اللہ کرے اس پر مجھے اور آپ کو اللہ ہمت عطا فرما دے۔ اور میرے بھائیو ایک بات آخر کی بات کہ اپنی موت کی تیاری کیجئے، یہ سب سے کامیاب بات ہے کہ اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کیجئے۔ کتنے لوگ ہیں رات کو گنہگار تھے، صبح کو اٹھے تو اللہ کے ولی بن گئے۔ مثلا ایک حکایت ملتی ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ کہتے کہ میرے محلے میں ایک شرابی تھا، جوا شراب پیتا تھا، مست رہتا تھا، آج میں اس کی حالت کے لیے دل سے دعا کرتا تھا کہ حال بن گیا، بیمار ہو گیا، حالات خراب ہو گئے۔ کہا میں ایک دن سویا ہوا تھا، اچانک میرے خواب میں اللہ تعالیٰ آئے، اللہ کی زیارت ہوئی، اللہ نے کہا اے سفیان تو سویا پڑا ہے، سفیان تو سویا پڑا ہے، تجھے خبر نہیں تیرے پڑوس میں میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، میرے ایک دوست کا انتقال ہے، اٹھ کھڑا ہو اس کا جنازہ پڑھ۔ کہا میری آنکھیں کھلی، میں گھبرایا، میں نے پوچھا کہ کس کا انتقال ہوا پڑوس میں؟ کہ فلاں کے بیٹے کا۔ ایسا ہی تھا، وہ تو شرابی تھا، پورے بستی کو پتا ہے، سب کو پتا ہے، اس لیے اس طرح کے لوگ چھپتے نہیں، سب کو پتا لگ جاتا ہے۔ اللہ کا عاشق ہوتا ہے وہ بھی نہیں چھپتا، گنہگار فاسق ہوتا ہے وہ بھی نہیں چھپتا، سب کو پتا لگتا ہے، حالانکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں چھپا ہوا ہوں، چھپتا نہیں میرے بھائیوں۔ تو اب سب کو پتا تھا، وہ کہتے یہ تو بگڑا ہوا تھا، یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ چنانچہ جلدی کر کے وہاں پہنچے اور جانے کے بعد لوگ رو رہے تھے، کیا ہوا، کیا بیٹی، کیا ماں؟ کرے اس کا انتقال ہوگا، کیا ہوا بھی یہ نہیں پتا لگا۔ اور قریب کے پوچھا کہ جب
جب یہ مر رہا تھا، بیمار تھا، تو جب مرتے وقت میں یہ زبان سے کچھ کہہ رہا تھا اور آنسو اس کے گر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے شاید پتہ نہیں کیا نظام بنایا ہوگا کہ کیا کہہ رہا تھا، وہ جملے سناؤ کا جملے کہہ رہا تھا، اے میرے مالک اس شخص پر رحم فرما جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت، اے میرے مالک اس شخص پر رحم فرما جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت، کہ میرے پاس نہ تو دنیا ہے میں نے ساری شراب میں لٹا دی اور نہ آخرت ہے میں تو پھنسا جاؤں گا، میں تو دھرا جاؤں گا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ کہ جب یہ کہہ رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کام بنا لیا۔ سفیان ثوری نے کہا واقعی یہی بات ہے، مرتے وقت ندامت کر گیا، اللہ سے رو گیا، اللہ تعالیٰ نے رونے کی برکت سے اس کا کام بنا دیا۔ میرے بھائیوں، رونے کی برکت سے تو دنیا میں بھی کام بنتا ہے اور آخرت میں بھی کام بنتا ہے۔ آئے دن آپ میڈیا سنتے ہیں، آپ کو خود پتہ ہے تو کیا ہو رہا ہے، لہٰذا رونے کی عادت بنائیے میرے بھائیوں، اپنے رب سے تعلق بنانے کی عادت بنائیے۔ سلطان مصری کی حکایات کو پڑھیے، بشر حافی کی حکایات کو پڑھیے۔ میرے بھائیوں، شراب پینے والے لوگ، شراب میں دھت رہنے والے لوگ، رات کو انہیں اللہ کا پیارا نام ملا، اس کو چوما چاٹا رکھا، رات کو سوئے تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں نظام بدل دیا، جب صبح کو اٹھتے اللہ کے ولی بن چکے تھے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، اور ان کا دل بھی اللہ کی طرف یہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اے بشر حافی، جب تو نے گندے نالے سے میرے نام کو اٹھا کر بلند کیا تو پھر میں کیوں نہ تجھے شراب خانے سے اٹھا کر اپنا ولی بنا لوں، کیوں نہ تجھے اپنا دوست بنا لوں۔ میرے بھائیوں، اللہ تو لمحوں میں بنا لیتا ہے، ہم بننے والے نہیں ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو بدلیں، فیصلے لیں، ارادے کریں، ہمت باندھیں۔ اللہ تعالیٰ ان ہمتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارادوں کے ساتھ ہے، بندہ اگر ارادے کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنا ولی بنا لے گا۔ لہذا عوام بھی، خواص بھی، میرے دوست احباب بھی، علماء بھی، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ پلے سے گرا باندھ لیں کہ بس گناہ نہیں کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہوگا اس کے بعد پھر ہم توبہ کر لیں گے، لیکن گناہ نہیں کرنا ہے۔ دوستو 8 دن گزار کے دیکھ لو، انشاءاللہ وافر مقدار میں روزی ملے گی۔ یاد رکھنا، وافر مقدار میں روزی ملے گی، دنیا تمہاری قدر کرے گی، حالات بنتے چلے جائیں گے، بگڑے ہوئے حالات سنورتے چلے جائیں گے، کام بنتا چلا جائے گا۔ اور اے عوام، ان علماء سے بدظن نہ ہوا کرو ہلکی پھلکی غلطیوں میں، یاد رکھو یہ یہودیوں کی چال ہے، یہ مجھے اور آپ کو برباد کر کے رکھ دے گی، لہذا ٹٹا نہ کرو، بدظن نہ ہوا کرو۔ میرے بھائیو، یہی رہے لمحوں میں سنور جاتے ہیں، بدظنی ہمیں بہت دور نکال دیتی ہے، یہ گناہ ہے ہمیں تباہ کر دیتے ہیں۔ گناہ کی سزا کئی مرتبہ نقد ملتی ہے اور کئی مرتبہ تاخیر سے ملتی ہے، کئی مرتبہ نقد ملتی ہے اور کئی مرتبہ تاخیر سے ملتی ہے۔ وہ رضی بھائی بستامی، یہ جنید بغدادی کا واقعہ لکھا، ایک نوجوان کی نظر کسی نوجوان پر پڑی، کہا اللہ تعالیٰ ایسی عمدہ صورتوں کو بھی کیا جہنم میں ڈالیں گے، آگ میں سزا دیں گے؟ کہا تو نے بدنظری کی خبیث، تو نے بدنظری کی۔ بس کا کہنا تھا بات آئی گئی ہو گئی۔ 20 سال گزرنے کے بعد وہ نوجوان کہنے والا حافظ قرآن تھا، 20 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے سے قرآن نکال لیا۔ میرے بھائیوں، گناہوں کی سزا جلد یا دیر مل ہی جاتی ہے، لہذا آج بچے، چہرے منور ہوں گے، دل منور ہوں گے، آنکھیں منور ہوں گی، اللہ کی محبت معرفت کا مزہ ہر آن ہر گھڑی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے رات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بہت ہوا ہے، معافی چاہتا ہوں، اپنے مزاج سے کچھ زیادہ ہو گیا ہے، لیکن کیا کریں کہ دوائیں دل بیچ رہے تھے تو انداز نہ ہو سکا، سمجھا کہ اور بک جائے تاکہ اور نفع ہو جائے اور بک جائے، اس وجہ سے تو معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اپنا محبوب ولی بنا لے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ اس وقت اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے، لہٰذا ہر کوئی قبلے کی طرف رخ کر لے، اپنے اللہ سے لوگ باندھ لے، کلمہ طیبہ کا ذکر کریں گے، تھوڑی دیر کلمہ طیبہ کو پڑھیں گے، رات کے ساتھ خیال کریں، دل کے گناہ جا رہے ہیں، اللہ کی محبت آ رہی ہے، اور اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں جگہ دے۔